رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنا صدقہ کیا ہے، میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں۔ بتا بھائی، تو نے جو روزے رکھے ہیں، جس مقصد کے لیے روزہ تھا اس مقصد تک تو پہنچا ہے؟ جس مقصد کے لیے صدقہ تھا، کیا تو نے وہ مقصد حاصل کیا؟ تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے اس دفعہ رمضان میں 3 قرآن یا 5 قرآن پڑھے ہیں۔ بتا بھائی، ایک آیت پر بھی عمل کیا؟ قرآن میں تو یہ ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن میں تو یہ ہے کہ 2 نمبری سے مال نہ فروخت کرو، قرآن میں تو یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حقوق معاف فرما دوں گا، بندوں کے حقوق نہیں معاف فرماؤں گا۔ تو 5 قرآن پڑھ رہا ہے، بھیڑ کا حصہ کھا کے، تو 10 قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کی مخلوق سے 2 نمبری کر کے، بتانا وہ تیرا قرآن کس کام کا ہے؟ کاش کہ تو نے ایک آیت پڑھی ہوتی، قرآن کی ایک آیت پڑھی ہوتی، اس پہ عمل کیا، قرآن کا ایک لفظ پڑھا ہوتا، اس پہ عمل کیا۔ صبح صبح دکان کھولتے مجھے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے دکان کھولتے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جس قرآن کی یہ سورۃ یاسین ہے اس قرآن پہ عمل نہیں کیا، اور امید لگانی ہے میں قرآن سورۃ یاسین کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں میری دکان میں برکت آئے۔ وہ کیوں برکت آئے گی؟ اگر تو نے اس ذریعے سے مال حاصل کر بھی لیا، بتا مجھے کس بات کی برکت ہوگی؟ کیا وہ مال تیرے ہاسپٹلز میں نہیں لگنا؟ وہ بیماریوں میں نہیں لگنا مال؟ حرام مال اکٹھا تم نے اللہ کے مخلوق سے کیا ہے، ان کا خون نچوڑا ہے۔ بھائی حرام مال اکٹھا کیا ہوا اس کا صدقہ دیا ہوا کام نہیں آئے گا، اس کی سخاوت آپ جتنی مرضی کر لیں کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہمارے وسیم پور میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا یہ اتنے پیسے ہیں یہ آپ کی مسجد کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں نے نہیں لے۔ اس نے کہا نہیں جی مطلب کوئی پیسوں کو بھی منع کرتا ہے، آپ پیسے لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں لے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اس کے ایسے پیسے پکڑے، ایسے نچوڑ دیا تو اندر سے خون نکلا۔ آپ نے کہا اللہ کی مخلوق کا مال حرام طریقے سے اکٹھا کر کے میرے پاس مسجد کے لیے لے آیا، میں اپنی مسجد میں ایسا مال نہیں لگاؤں۔ رمضان اصل میں ہماری روحانی تربیت ہے، روزے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو۔ قرآن صرف زیارت کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن صرف عبادت کے لیے بھی نازل نہیں ہوا تھا، قرآن اصل میں تربیت کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن اصلاح کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن میں نصیحت ہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرو، اصل مقصد یہ ہے۔ پھر تلاوت کا بھی ثواب ہے، پھر زیارت کا بھی ثواب ہے۔ کیا کرو کہ تم نے عمل نہیں کرنا زیارت کر کے قرآن کی؟ کیا کرو کہ قرآن کی عبادت کر کے اگر تم نے عمل نہیں کرنا؟ قرآن کا ادب، قرآن کی زیارت انسان کے لیے نجات کا سبب ہے۔ بھائی جس قرآن کی زیارت، جس قرآن کا ادب نجات کا سبب ہے، اس قرآن کا عمل کیوں نہ نجات کا سبب ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل چھوڑ دیا، ہم نے چومنے کے لیے رکھ لیا، ہم نے قرآن زیارت کے لیے رکھ لیا، قرآن قسموں کے لیے رکھ لیا، قرآن صرف فرضی تلاوت کے لیے رکھ لیا۔ اجر ہے، تلاوت کا اجر بھی ہے، زیارت کا اجر بھی ہے، چومنے کا اجر بھی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اس کا ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، جبکہ ہم نے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نہ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس پہ ہم نے عمل کیا، نہ قرآن کا جو مقصد ہے ہم نے اس پہ عمل کیا۔ ہم نے اپنی زندگی کے ان تمام کاموں کو جسٹ فرضی سمجھتے ہوئے ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہے
اجر اس کا بھی ہے، میں نے بیان بھی کر دیا کہ ادب کی وجہ سے یہ اجر ملتا ہے، تلاوت کی وجہ سے اجر ملتا ہے، عمل کی وجہ سے کچھ اجر اور ہی ملے گا۔ تو عید کے بعد جب 10 لوگوں کو بتائے نا کہ میں نے اس دفعہ رمضان میں 2 قرآن پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، 5 پڑھے ہیں، 10 پڑھے ہیں، ساتھ یہ بھی بتانا کہ میں نے قرآن کی اتنی آیتوں پہ عمل کیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولنا قرآن میں ہے، جھوٹ نہ بولو۔ میں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ نے قرآن میں کہا میرے بندے جھوٹ نہ بول۔ میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ قرآن میں ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، میں نے قرآن پڑھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت میں نے شروع کر دی۔ بہن کا حصہ کھایا ہوا تھا، میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا، 2 دفعہ اللہ نے قرآن میں مجھے کہا کہ جس کا تم نے حصہ کھایا ہوا ہے اس کو دے۔ میں نے تلاوت کی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی، میں نے حصہ واپس کر دیا۔ لو یہ تو چس ہوئی، یہ تو مزہ ہوا قرآن پڑھنے کا، صرف تلاوت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اجر مل جائے گا، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ